کو خدا نخواستہ اللہ آپ کو مزید عزتیں دے، آپ کے خاندان میں یہ افسری چلتی رہے، کل کو اگر آپ موجود نہیں ہوں گے تو آپ کی دکان بھی گرائی، آپ کے بھائی کی دکان بھی گرائی جا سکتی ہے، آپ کے والد کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ نہ کرو ایسے کہ کورٹ آرڈرز کو کہو کہ مشین کے آگے رکھو، اگر مشین مان لے تو ٹھیک ہے، مشین نہیں مانتی تو ہم کیا کرتے ہیں۔ ایسی روایات قائم کرو جس پہ کل خود بھی رہ سکو۔ اور میں وہاں پہ مذمت کرتا ہوں اس نظام کی کہ جس نظام نے ایسے مواقع پیدا کیے کہ حکومت کی مختص کردہ رقم کو ہڑپ کرنے کے لیے غریب کی روزی چھین لو۔ آپ کو یقیناً اتنے پیسے ملے کہ آپ کچھ 27 ارب روپیہ دیا گیا ہے مری کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس پرفضا مقام کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے نام پر 27 ارب کی بندر بانٹ ہے، جس میں آپ کی میری غریب آدمی کی جھونپڑی گر رہی ہے، کھوکھا گر رہا ہے، مکان گر رہا ہے، پلازا گر رہا ہے، اور جو گرانے والے ہیں ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہی کے کسی پیش رو نے، انہی کے کسی سرکاری افسر نے، کسی سرکاری ملازم نے وہ بنوائے بھی تھے، وہ نقشے بھی پاس کیے تھے، وہ بنانے کی اجازت بھی دی تھی۔ ہاں ہم کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، وہاں پہ بات کرو، وہاں پہ اگر بات ہوتی ہے جو چیز آئین اور قانون میں ہے اس کے مطابق آپ گراؤ، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سے ہٹ کے اگر کرو تو اس پہ ضرور لوگ کریں گے، احتجاج بھی کریں گے۔ اور وہاں کے پرامن جرگے ہوئے، وہاں پہ سیاسی جماعتوں نے انٹروین کیا، پرامن جرگہ ہو رہا ہے، آپ ان پہ ایف آئی آریں دے رہے ہو۔ بھائی ان لوگوں نے کون سی مسلح جدوجہد کر لی، کون سی کوئی حساس تنصیبات پہ حملہ کر لیا، آپ ان پہ 780A کا پرچہ دے رہے ہو۔ میں یہاں بیٹھا پرامن پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں اپنے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یار اس ملک کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ اگر اس پہ میرے خلاف 780A میں جاتے ہو تو یہ ایک ظلم ہے۔ کس طرح مان لیا جائے کہ وہ ظلم اسے نہ کیا جائے جی کہ ہم اتحادی ہیں، ہم آپ کے اتحادی ہیں، ہمارے ہر حلقے میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، میرے حلقے کے اندر لوگوں سے زمینیں چھینی جا رہی ہیں، میرے حلقے کے اندر فارم 47 والے جو ہیں وہ بدماشیاں کر رہے ہیں، اور مجھے کہا جائے کہ میں بات بھی نہ کروں، کس طرح ممکن ہے یہ؟ آپ ہوش کے نوخن لو۔ آپ نے وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ درجن کے قریب لوگوں کے اوپر ایف آئی آریں کی، یہ میرے پاس ایف آئی آر موجود ہے، یہ 3 ایف آئی آرز ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر قائدین جو وہاں کے ہیں، رہائشی ہیں، جن پہ یہ ایف آئی آرز کی گئیں۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب ان کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ جیلیں، یہ ایف آئی آرز یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء میں ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے ساتھ مشرف کی رجیم کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آج کی یہ جمہوری حکومت جس کا حصہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس کو بار بار یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہنوں، ہماری ماؤں، ہماری بیٹیوں پر ایف آئی آریں ہوں۔ راجہ مہرین انور، کیا قصور ہے ان کا؟ وہ سابق وفاقی وزیر ہے ہماری، آپ نے اس پہ ایف آئی آر دی۔ مرتضی ستی شریف آدمی ہے، سابق ایم این اے ہے، آپ نے اس پہ ایف آئی آر دی۔ وہاں پہ میرے کتنے ہی قائدین ہیں، جس میں شفیق ستی ہے، جس میں طفیل ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، جس میں راجہ خضر ہے، عاطف مرتضی ہے، منصور اخلاق ہے، سہیل عرفان ہے، سعادت مرتضی ہے، کامران عباسی ہے، قمر عباسی ہے، ہمایوں مرتضی ہے، مبشر کمال ہے، قمر زمان عباسی ہے، آصف شفیق ستی ہے، ضیاء اللہ عباسی ہے۔ یہ سارے لوگ کون سی مسلح جدوجہد کر رہے تھے جن پہ 780A کا پرچہ دیا ہے؟ اور میں ان سرکاری افسران سے بھی کہوں گا کہ سرکار کے ملازم ہو، آپ کسی کے ذات کے ملازم نہیں ہو۔ مری کا ماحول، مری کا پرفضا ماحول برقرار رکھنے کے لیے ضرور کام کرو،
لیکن کسی کی آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے میرے لوگوں کا روزگار چھینو گے، پاکستان پیپلز پارٹی تمہارے سامنے کھڑی ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہ 1000 ایف آئی آر کرو، میرا ایک ایک کارکن وہاں جا کے ایف آئی آر جھیلے گا، لیکن اپنے مری کے لوگوں کو اکیلا نہیں کھڑے ہونے دے گا۔ اپنے مری کے لوگوں کے ساتھ وہ سینہ بسینہ کھڑا ہو کے ان کے ساتھ وہ جدوجہد کرے گا اور کہے گا ببانگے دہل کے صرف اور صرف حکومت سے اپنی روٹی بچا رہے ہیں، صرف اپنے بچوں کی چھت بچا رہے ہیں، صرف ایک شہنشاہ کی آنکھوں کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے میں اپنے بچے نہیں مروا سکتا، میں اپنی بہنوں کو، میں اپنی بیٹیوں کو جیلوں کے راستے نہیں دکھا سکتا۔ آپ پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ 780A کا پرچہ دیں گے تو وہ اس پہ خوف زدہ ہو جائیں گے؟ نہیں، ہماری پرامن جدوجہد ہے، ہم وہ یقیناً کریں گے، ہم وہ یقیناً کریں گے اور کوئی بھی ہمارا وہ راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ چیزیں تھی جو بہت ضروری تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی، کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہمارے سے ابھی سوال ہوں گے، ہمارے فاضل جو میڈیا کے دوست ہیں ابھی ہمارے سے پوچھیں گے کہ جی وہ کیا ہوا، جی وہ آپ کے اتحاد کی خبریں تھیں، وہ آپ کی میٹنگز ہو رہی تھی، وہ آپ کا کون سے ذاتی ایجنڈا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا نہیں ہو رہا، وہ پاور شیئرنگ کے سوالات کریں گے۔ ہمارے کوئی سوالات نہیں ہیں، ہمارا کوئی ان سے مطالبہ نہیں ہے کہ میرا ڈی سی لگوا دو۔ میں نے کیا کرنا ہے ڈی سی جو 46 سال سے اس صوبے میں حکومت میں نہیں ہے؟ ہمارا تو پٹواری کوئی نہیں ہے، ہم نے کون سا ڈی سی لگانا ہے؟ آپ کے ڈی سی ہیں، آپ کے کمشنر ہیں، آپ کے سیکٹری ہیں، ہمارے پلے تو اس قسم کا ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں نام جو ہم لگوانا چاہیں۔ لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی پالیسی میکنگ میں ساتھ رکھو، کیونکہ آج کے تمہارے فیصلے آنے والے الیکشن پہ مرتب ہونے ہیں۔ آپ کا غلط فیصلہ، آپ کا روزگار چھیننے کا جو فیصلہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پی ایم ایل این کا ذاتی فیصلہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس پرفضا ماحول کو بہتر بنانا چاہتی ہے، لیکن کسی کی چھت چھین کے نہیں۔ ہاں، سب سے پہلے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرو جنہوں نے وہاں پہ این او سی دیا بلڈنگ بنانے کا، جس نے وہ نقشہ پاس کیا، یا جس نے وہ نقشے 4 سال تک رکھے اور 250-300 نقشہ آپ نے ایک ہی حکم کے ساتھ 4 سال کے بعد ریجیکٹ کر دیا کہ یہ نقشے ہمیں منظور نہیں ہیں۔ یہ چیزیں نہ کرو۔ آپ نے وہاں پہ انکروچمنٹ کے نام پہ لوگوں کی ذاتی املاک، ذاتی ان کے وراثتی رقبے میں جا کے گرائی ہیں۔ ہمارے پاس وہ ثبوت موجود ہے، آؤ نہ بیٹھو ہمارے ساتھ بات کرو۔ 27 ارب کھاؤ یار، ہمارا 27 ارب تو نہ لوٹو۔ آپ 27 ارب کے نام پر وہاں پہ 27 ارب روپیہ لوگوں کا ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، نہ کرو ایسا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ضرور ہے، لیکن وہ اس انتشار کے خلاف آپ کے ساتھ ہے۔ وہ ان ملک کے چیلنجز، جو ملک کے خلاف چیلنجز ہیں، جن سے ہماری آج اکانومی کو جو خطرات لاحق ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ تب کھڑی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا گھر چھین لو، پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ خاموش بیٹھی رہے۔ ہمیں کچھ دو نہ دو، لیکن ہم سے لو تو نہ۔ ہم قطعاً آپ سے کوئی بھیک اور خیرات نہیں مانگ رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق جو بنتا ہے وہ ضرور کرو۔ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے چکر میں، اپنی اکانومی مضبوط کرنے کے چکر میں آپ ہماری اکانومی اور ہمارے لوگوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ایک سیکنڈ جی میاں صاحب، میں ایک چیز عرض کر دوں کہ جی 27 دسمبر کو بی بی شہید کی برسی کے حوالے سے سینٹرل پنجاب انشاءاللہ تعالی 20 تاریخ کو پرسوں باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کے اندر آ کے اپنا ٹرین مارچ جو ہم یہاں سے سینٹرل پنجاب سے ایک ٹرین لے کے جا رہے ہیں جیالوں کا، اظہار یکجہتی کا، ٹرین شہداء اگر میں کہوں، تو اس کے لیے ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے۔ 20 کو انشاءاللہ تعالی اطلاع آپ کو آ جائے گی، تشریف لائیے گا، ہم اپنا مکمل شیڈول دیں گے۔ آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے سوال تو اٹھتے رہیں گے، ہم بات نہیں آئیں گے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کی کوئی پریس کانفرنس، کوئی خطاب وہ مکمل نہیں اس وقت تک ہوتا جب تک آپ اپنی اتحادی حکومت پر تنقید نہیں کرتے۔
لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں, اسی اتحاد کے ساتھ ہیں. یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اندر سے ان سے ملے ہوئے ہیں. یہ ثابت کہیں یہاں کریں کہ آپ ان کے ساتھ اندر سے نہیں ملے ہوئے. کچھ تو بتائیں, کوئی کاروائی کی, کہیں جا کے آپ نے ان کو روکا, کوئی 26 ترمیم میں کہ ان کا کس طرح آپ نے ساتھ دیا, انہوں نے کیا کیا, آپ نے کس جگہ پہ جا کے مشکل میں ڈالا وہ بتا دیں. دیکھیں, آپ نے بڑا ریلیونٹ کوشچن کیا اور آپ کے ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں, آپ بڑا ریلیونٹ بات کر رہے ہیں. اب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن تھا, وہ بی بی شہید کا ویژن تھا. اگر اس پہ ہم کرتے ہیں تو اس میں تو ہم مدعی ہیں یار, وہ تو ہمارا, میری عرض سن لے نا, اس پہ اگر ہمارے پیچھے کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پوری 26ویں آئینی ترمیم میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے اس کو, وہ ہماری وہ ویژن تھا, اس ویژن کی تکمیل ہوئی. جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کوئی ایسا تو دیکھو کہ آپ لڑے ہوئے ہو, وہ 780 کا پرچہ میرے کارکنوں پہ ہوا ہے, میرے لیڈروں پہ ہوا ہے. میرین انور راجہ ہماری بہن ہے یار, میری پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ وفاقی وزیر ہے سابق. مرتضی ستی, شفیق ستی, طفیل, یہ میرا ایسٹ ہے یار مری کے اندر. یہ میرے بہن بھائی ہیں جن کے خلاف 780 کا پرچہ ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. ابھی آپ کو یقین نہیں آ رہا, اس میں مجھے ایک جرنلسٹ دکھا دیں, ایک اس میں انڈسٹریلسٹ دکھا دیں, ایک اس میں مجھے کوئی اور طبقہ دکھا دیں, پیپلز پارٹی ہے یا عام دوسری جماعتوں کے سیاسی کارکن ہیں, وہ بھی میرے بھائی ہیں. پی ایم ایل این کے لوگوں پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے, وہاں پہ تحریک لبیک کے لوگوں پہ بھی ہوئی ہے, تحریک انصاف کے لوگوں پہ بھی ہوئی ہے. ہم اس سے اور بڑا ثبوت کیا دوں لڑائی کا کہ وہ ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. ہاں, اگر آپ کی یہ خواہش ہو یا آپ کا سوال یہ ہو کہ آپ اتحاد کیوں نہیں چھوڑ دیتے, تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملک اس وقت جن چیلنجز سے گزر رہا ہے, میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے نہیں چھوڑ سکتا. میں کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ جاؤں؟ میں اس تحریک انصاف کے رحم و کرم پہ چھوڑ جاؤں جو ہر وقت انتشار کی بات کرتے ہیں, جو ہماری سرحدوں پہ جان دینے والے فوجی سپاہی کھڑے ہیں وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ اگر اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں تو شرائع کشمیر کے اوپر وہ رینجرز کو لتاڑ کے رکھ دیتے ہیں, جان سے مار دیتے ہیں. وہ اگر اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں تو پنجاب پولیس کے جوان مار دیتے ہیں. وہ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں تو اسلام آباد پولیس کے لوگ مار دیتے ہیں. یار ان کے ساتھ اگر کھڑے ہو جائیں تو ہمارے تو یہ بچے جو ہے ان کا کیا فیوچر ہے؟ اے پی ایس کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے یار, ان کی کیا داد رسی کی؟ عمران خان کے دور میں کن لوگوں کو چھوڑا گیا؟ اب ہم اگر آپ کی خواہش وہ ہے تو اس کی مجھے سمجھ سے میری سے بالا تر ہے. ایک چیز ہمیں میں بالکل کرتا ہوں. میں یقیناً جی اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ جو تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں یہ نہیں بڑھنی چاہیے. ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی واپس لیے جائیں. آج تک جن جن کو پلاٹس ملے ہیں پارلیمنٹیرینز کو یا باقی لوگوں کو, وہ پلاٹس بھی فل فور واپس لیے جائیں. یہ اس ملک کے اندر نہیں چلے گا. میں بالکل مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ تنخواہیں بھی واپس ہوں,
وہ تمام برات واپس لی جائیں جو ان کے مستحق لوگ نہیں ہیں. یہ کیا ہر روز ڈرامہ بنایا ہوا ہے جی کہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھا دیں؟ کس چیز میں بڑھائی جاتی ہیں؟ واپس لینی چاہیے, یقیناً لینی چاہیے, اور یہ پلاٹس بھی واپس ہونے چاہیے. میں تو جب دیکھتا ہوں تو کتنے ہی پارلیمنٹیرینز نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں, یقیناً وہ واپس ہونی چاہیے. سرکاری افسران نے پلاٹس لیے ہیں, بالکل ان کو بھی واپس ہونا چاہیے. جتنے پلاٹس گئے ہوئے ہیں وہ بھی واپس ہونے چاہیے. وہ اس ملک کے عام آدمی کا حق تھا جو اس سے محروم کر کے ان مراد یافتہ لوگوں کو دے دیا گیا جو پہلے ہی مراد میں گوڈے گوڈے پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم بالکل یقیناً کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے, سر ہے نہیں صافی تے ساڈے بھائی نے جدوجہد ساتھی نے صافیاں نے تے جانا دیتیاں نے یار. صافیاں نے تے جمہوریت کی بحالی کے لیے میں سلام پیش کرتا ہوں. ہماری اس جدوجہد میں جہاں میرا کارکن مرتا تھا وہاں پہ صحافیوں کا خون بھی شامل ہے. میں تو اس حق میں ہوں کہ صحافیوں کو اگر دے سکتے ہیں تو ایک ایک پلاٹ اور دیں. یا تو آپ کھل کے ایکسیپٹ کریں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ واقعی فارم 47 کی بنیاد پہ بنی جو کہ پی ٹی آئی کا بھی بیانیہ ہے. دوسرا آپ نے بات کی کیا ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ریجر اہلکاروں کے اوپر وار کرتے ہیں, پولیس والوں پہ وار کرتے ہیں. دوسری طرف آپ اس پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو کسانوں کے اوپر وار کر رہی ہے, جو کسانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جس کے ساتھ اب جڑے گی وہ پارٹی عوام کا اور دوسرے جو طبقے ہیں ان کا بیڑا گرک کر دے. تو پیپلز پارٹی سائڈ پہ کیوں نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنے آپ کو اپنے کریکٹر کو صاف ستھرا کر لے اور فارم 47 کے حوالے سے بتا دے نون لیگ کے بارے میں جو کہا جائے؟ بہت اچھی بات ہے جی, بڑا ہی ریلیونٹ کویسچن ہے, کمال بات ہے. میں کہتا ہوں جی کہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا ایسا سٹانس لینا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں ہے ان کے ساتھ دینے والی. ہم کب کہتے ہیں, لیکن ایک بڑی برائی ہے, ایک چھوٹی برائی ہے, کسی کو تو کسی کے ساتھ تو چلنا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی, اب آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کمزور ہو گئی ہے, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی سیاست ایک اور چیز ہے. سیاسی جماعت کا ہونا, اس کا وجود ہونا, نظریات کا ہونا, وہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. کئی جماعتیں ہیں جو آج تک اقتدار میں آ ہی نہیں سکی, پارلیمان کا حصہ بن ہی نہیں سکی. کیا جماعت اسلامی کو آپ کہیں گے کہ وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے؟ وہ بیچارے پارلیمان تک نہیں پہنچ سکتے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد پہ اگر کوئی سوال ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد ٹھیک نہیں ہے, یا جس حصے میں پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے اگر وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر پا رہی, تو ضرور آپ کا سوال بنتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو علیحدہ ہو جانا چاہیے. ویسے عملی طور پہ تو آپ لوگوں نے پنجاب میں کیا ہوا ہے, سینٹرل پنجاب کے اندر, اور مزید ہمیں کیا آپ سائڈ لائن کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ پریس کانفرنسز میں گلا کرتے ہیں حکومت سے, لیکن یہ گلا اتنی شدت کے ساتھ ہمیں پنجاب اسمبلی کے اندر نظر نہیں آتا. وہاں پر آپ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں جہاں پر رات کے ٹیکس کے اوپر بات ہونی چاہیے, تنخواہوں میں اضافے پر بات ہونی چاہیے, یہ جتنے بھی آپ کے کور ایشوز ہیں وہاں پر جب وقت آتا ہے وہ ہمیں اتنا ایکٹیو رول نظر نہیں آتا. وہ لوگ جو آپ کو اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں, آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں, ان کی جو آواز ہے اب تک وہ باہر اس طرح نہیں آ رہی جس طرح آپ کی گن گرج کے ساتھ آ رہی ہے. نہیں, دیکھیں اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے, اپنی اپنی قوت برداشت ہوتی ہے, اپنی اپنی جیب ہوتی ہے. اب جب روٹی منہ سے چھن رہی ہو, کوئی آدمی ہفتہ بھوکا رہ سکتا ہے, کوئی ایک دن بھوکا رہ سکتا ہے, اس نے اس حساب سے چیخنا ہے. وہاں پہ ممتاز چانک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بیچارہ ہر روز کی بنیاد پہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ میرا علاقہ جل رہا ہے, میرے علاقے میں آگ لگی ہوئی ہے, میرے لوگ مر رہے ہیں, اغوا ہو رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, بے روزگاری کی صورتحال, وہ روزانہ کی بنیاد پہ کرتا ہے. اس کے علاوہ باقی بھی جو لوگ ہیں, علی حیدر بڑی زبردست وہ کھل کے بات کرتا ہے. دیکھیں یہ سوچ لینا کہ سارے ایک ہی, اب جو چیئرمین بلاول صاحب کر سکتے ہیں
وہ کوئی اور تو نہیں کر سکتا. تو اسی طرح درجہ بدرجہ ہے نا, کوئی ذرا سخت بول لیتا ہے, کوئی ذرا تباً نرم آدمی ہوتا ہے, کوئی دیکھیں نا سارے چینلز کی اپنی اپنی پالیسی ہے. تھوڑا سا بورڈ جو آپ چاہیے آپ سے کہ 5 سال کی حکومت رہ گیا, تو کیا آپ لوگوں نے طے کر لیا کہ 5 سال کے ساتھ رہنا ہے, کہ یا ممکن ہے کسی ایسے ٹائم پہ جو تحفظات بڑھتے جا رہے ہیں کہ ممکن ہے کبھی آپ مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ کر سکیں؟ دیکھیں ہم پہلے تنظیم مکمل کر لیں لاہور کی, اور پھر اس کے بعد یقیناً سنتے لوگ پھر ہم یقیناً جو ہے وہ میں کیا بڑی دیر انتظار کیتا ہے کہ سوال آئے گا, نہیں آیا. صاحب نے, ہمارے انفارمیشن سیکرٹری صاحب نے بات کا آغاز کیا اور انہوں نے زراعت کے متعلق جو گفتگو کی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی کارکن ہیں, اس کو ہم انہی شائستہ الفاظ کے ساتھ ہی کہہ سکتے ہیں. نہ ہمیں زبان اجازت دیتی ہے, نہ ہمیں اخلاق اجازت دیتا ہے, اور نہ ہی ہماری سیاسی تربیت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اس قسم کی گفتگو کریں. وگرنہ آج جو کاشتکار کے ساتھ حالات ہو رہے ہیں ان کے ذمہ داران کے خلاف ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ بول سکتے ہیں, لیکن پابندی ہے اپنی اس گرومنگ کی یا اپنی اس پرورش کی کہ آج ہم مجبور ہیں ان اخلاقیات کے ہاتھوں. میں حیران ہوں کہ اس ملک کو آپ نے اس طبقاتی جنگ میں دھکیل دیا ہے. ایک طرف تو آپ اپنے طبقے کو, اس سرمایہ دار کو یا اس سرمایہ دارانہ نظام کو اس طرح سے پال رہے ہیں, اس طرح سے آپ نے جیسے بچہ کچھڑ لیا ہوتا ہے, آپ اس طرح اس کو پال رہے ہیں پیار محبت کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کھاد مہنگی کر دو, آپ مہنگی کر دیتے ہو, وہ کہتا ہے بجلی مہنگی کر دو, آپ مہنگی کر دیتے ہو, وہ کہتا ہے کہ آپ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر دو, آپ مہنگی کر دیتے ہو, وہ کہتا ہے کہ آپ کاشتکار کو مافیا کہہ دو, آپ کہہ دیتے ہو. دوسری طرف وہی کاشتکار بیچارہ مظلوم جو آج سے 10 سال پہلے جن ریٹس پہ اپنی فصلیں بیچ رہا تھا, آج بھی اس کا وہی ریٹ ہے, بلکہ آپ نے اس ریٹ کو کم کیا ہے. پچھلے سال سرکاری گنے کی قیمت جو تھی وہ 400 تھی اور 400 پلس میں ہمارے سے خریدا جاتا رہا. آج آپ نے اس کی قیمت کو کم کر کے 375 روپے کر دیا ہے. پھر اس پہ من مانی کی آپ کٹوتیاں کر رہے ہیں. پھر آپ من مانی کے اپنی کھاد کے نرخ دیکھ لیں, اپنے فکس کرتے ہیں. کسی نمائندہ تنظیم کاشتکار کی کوئی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کے اس ایڈوائزری بورڈ میں بیٹھا ہو. آپ اپنے ہی ان چند ٹائی پینٹ والے بابوؤں کو اور ان چند ایک مٹھی بھر جو اس ملک کے وسائل کو لوٹتے ہیں, اس سرمایہ دار کو اکٹھا کر کے آپ قیمتوں کا تعین کرنا شروع کر دیتے ہو. اور پھر آپ اس ہٹ دھرمی کے ساتھ یہ بات کرتے ہو کہ اس ملک کا کاشتکار مافیا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اس کاشتکار کو مافیا کہہ رہے ہیں جو اپنی بچی بیانے کے لیے بیچارہ در بدر خیرات اور بھیک مانگتا پھر رہا ہوتا ہے اور قرضے لے کر وہ شادیاں کر رہا ہوتا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی جس نظام کے اندر آپ تعلیم کو فروخت کر رہے ہیں, آپ اس کو کمرشلائز کرتے جا رہے ہیں اور کاشتکار سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنی جمع پونجی بھی آپ کی تجوریوں میں ڈال دے. حیرانگی کی یہ بات ہے. اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ سب اچھا کے ترانے گاؤ, کہ سب اچھا ہے, سب بہت اچھا ہو رہا ہے. یہ قطعاً اچھا نہیں ہو رہا. آج جو تجوریاں آپ بھر رہے ہیں, آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر یہ لوگ اٹھے تو یہ وہ تحریک نہیں ہونی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ہوگی تو ہم روک لیں گے. تحریک انصاف کے لیے یا کسی بھی مسلح جتھے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے. کسی کاشتکار کے خون میں آپ کو اپنے ہاتھ رنگنے نہیں دے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنے کاشتکار کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی. ہم نے اس سے برے حالات بھی دیکھے, لیکن یہ حالات ہم نے آج تک نہیں دیکھے کہ اگر تم نے اس کی گندم اس سے زیادہ قیمت پہ خریدی ہم تمہارے خلاف FIR کریں گے.
کہاں کی بدماشی ہے؟ کہاں کی یہ طریقہ کار ہے؟ کیا جب ٹریکٹر مہنگا کیا ہم سے پوچھا؟ کس نے ہم سے پوچھا کہ ہم ٹریکٹر 40 لاکھ 45 لاکھ روپے کا ٹریکٹر ہم خرید کر کے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ اور میری گندم بکنے کا ٹائم آئے، میرا گنا بکنے کا ٹائم آئے، میری مکی بکنے کا ٹائم آئے، میرا آلو پٹ جائے، آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی؟ شرم کرو۔ آج اس کاشتکار سے آپ 45% ٹیکس مانگ رہے ہو، آپ 45% اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہو، زرعی انکم ٹیکس، جس کی بیچارے کی انکم ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے اس ملک کے اندر، آپ نے کاشتکاری سے وابستہ لوگوں میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے کر دیا کہ ہم تو بڑے کاشتکار پہ لگا رہے ہیں، ہم تو چھوٹے کاشتکار کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے۔ یہ چھوٹے بڑے کی تمیز کرنے والے آپ کون ہو؟ ہم نے بھی کبھی پوچھا ہے تم دکاندار ہو، تم مل آنر ہو، تم امپورٹر ہو، تم ایکسپورٹر ہو، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ بڑا کاشتکار اور چھوٹا کاشتکار؟ کاشتکاری اور زراعت سے وابستہ جس آدمی کا جو کام ہے، چاہے وہ کھیت مزدور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روزی کھیت سے اگتی ہے، اس میں چھوٹے بڑے کی تمیز پیدا کر کے آپ چاہتے ہو کہ ان کو تقسیم کروں، پہلے بڑے کاشتکار کو مار دوں اور پھر جب چھوٹے کی باری آئے تو بڑا بولے نا؟ یہ نہیں ہوگا۔ کاشتکار ایک جگہ پہ ہے اور کاشتکار اپنی آواز بنے گا۔ ڈرو اس دن سے جس دن ہم نے کہا کہ آج شہر میں دودھ نہیں جائے گا، ڈرو اس دن سے جب ہم کہیں گے کہ یہ گندم جو ہے یہ شہر میں نہیں جائے گی، ڈرو اس دن سے جس دن ہم کہیں گے کہ آج یہ آلو نہیں جائے گا۔ تمہارے بچے تو ایک دن چپس نہ کھائیں تو تمہیں نانی یاد آ جائے۔ ہمارے بچوں کا بھی دیکھو جو مرچیں کھا کر اور لسی پی کے بیچارہ اپنے دن گزار رہا ہے، اور آپ لوگ اپنی موجیں اور عیاشیوں اور عللوں تللوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون سا زمیندار ہے مجھے دکھاؤ جس نے 1 ایکڑ سے دوسرا ایکڑ زمین خرید لی ہو؟ میں سارے آپ کو دکھاتا ہوں جس کا آج ایک بینک ہے، کل وہ دوسرے بینک کا مالک ہے، آج ایک مل ہے، کل وہ دوسری مل کا مالک ہے، آج ایک بھٹا ہے، کل وہ دوسرے بھٹے کا مالک ہے۔ اگر آپ نے ہمیں طبقوں میں بانٹ دیا، یہ بڑا زمیندار ہے، یہ چھوٹا زمیندار ہے، اور ہم بیچارے وہ ناسمجھ لوگ اس تقسیم میں ہم اپنے اصل دشمن کو بھول گئے ہیں کہ جو ہمیں مافیا کہتا ہے ہمارا دشمن تو وہ ہے، جو ہمارے بچوں سے روزی چھینتا ہے ہمارا دشمن تو وہ ہے۔ آپ نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ہمارے گھر کی لڑائی، ہمیں اس لڑائی میں مصروف کرنا چاہتے ہو۔ میں آج اپنے کاشتکار بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ایک ہو جاؤ، ہمارے میں کوئی تفریق نہیں ہے بڑے چھوٹے کی، یہ ایک ایک کر کے ہم ساروں سے ان کی روٹی روزی چھیننا چاہتے ہیں، جو کہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ میرے دوستو، یہ ایک تھی، اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل مری جیسے شہر کے اندر جس کو ضلع کا درجہ دیا گیا کہ وہ ترقی کرے گا، وہاں پہ ایک عجیب قسم کی وہ کی جا رہی ہے انکروچمنٹ کے نام پہ، کبھی کسی کا گھر چھین لیا جاتا ہے، کبھی کسی کی دکان گرا دی جاتی ہے، کوئی رولز آف پروسیجر نہیں ہے، کوئی آئین اور قانون نہیں ہے۔ وہاں کا ایک اے سی یا ڈپٹی کمشنر وہ کہتا ہے، اس کو اگر کوئی کورٹ آرڈرز دیتا ہے، سٹے آرڈر دیتا ہے، اس کے آگے رکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس مشین کے آگے رکھو، اگر وہ رک جائے تو ٹھیک ہے، نہ رکے تو ہمارا کیا قصور ہے، یہ تو گرا مشین رہی ہے۔ یار اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ جتنے سرکاری ملازم ہیں ان کے گھروں میں ان کی فیملیز بھی موجود ہیں، ان کے بہن بھائی بھی ہیں، وہ آفیسر نہیں ہیں، وہ کوئی افسر شاہی کا حصہ نہیں ہے۔ آج ان کا بیٹا، بھائی، باپ، وہ یقیناً ہوگا کوئی افسر،